اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائیں بازو کے اندر بہت تکلیف ہے اور بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی میرے جسم کی عجیب و غریب حرکات کے اوپر معترض نہیں ہونا۔ حکومت پنجاب نے فیک نیوز کا قانون جو ہے وہ پاس کر دیا ہے، ایک ہی گو کے اندر وہ پیش ہوا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس شاید ہو آیا تھا یہ قانون، اس لیے پاس ہو، ایک دن پیش ہوا اور دوسرے دن پاس ہو گیا۔ اس قانون کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ اس میں فیک نیوز کی تعریف کر دی گئی ہے، ڈیفائن کر دیا گیا ہے، ڈیفینیشن کر دی گئی ہے، بہت اچھا ہو گیا، فیک نیوز ڈیفائن ہو گئی۔ لیکن جب فیک نیوز کے تخلیق کار کو، پیش کار کو پینلائز کرنے کا، سزا دینے کا معاملہ آتا ہے تو آپ وہ جو ٹریبیونل بنا رہے ہیں اور اس کے اندر یقیناً آپ کیسے لوگ اپوائنٹ کریں گے اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن جب اس کو پینلائز کرنے کا معاملہ آیا تو سیکشن 21 کے اندر آپ نے ٹریبیونل کے سربراہ کو سول کورٹ کے برابر میں اختیارات دے دیے۔ اب پاکستان کے اندر سول کورٹ یا دیوانی عدالتیں جو ہیں، جو ان کا حشر ہے، اور دیوانی عدالتیں جو ہیں وہ دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ دادا جو ہے وہ مقدمہ کرتا ہے اور پوتا بھی اس کی تاریخیں بھگت رہا ہوتا ہے، وہ والے اختیارات آپ نے اس کو دیے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ٹوتھ لیس ٹریبیونل ہیڈ ہوگا جو لوگوں کو بلاتا رہے گا اور لوگ نہیں آئیں گے۔ جب پھر اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی، 6 مہینے میں یہ 30 لاکھ تک کا جرمانہ کر سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک صاحب نے جعلی خبر پھیلائی اور جعلی خبر پھیلا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی، یوٹیوب پہ انہوں نے اس خبر سے فرض کرتے ہیں 20 لاکھ کمایا، فیس بک سے انہوں نے 30 لاکھ کمایا، اور کسی سے بھی انہوں نے فرض کریں اس نے ایک جعلی خبر سے کروڑ روپے کا ریونیو کما لیا۔ 6 ماہ کے اندر یا 6 ماہ تک آپ اس کو 30 لاکھ کا جرمانہ کریں گے، وہ بڑے آرام سے جرمانہ آپ کے منہ پہ مارے گا، تھینک یو ویری مچ، گھر چلا جائے گا۔ نہ آپ اس کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، نہ آپ اس کے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے متعلقہ کمپنی کو لکھنے کا اس کے اندر مینشن کر رہے ہیں، نہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک دکانداری کھول دی ہے، ایک ونڈو کھول دی ہے کہ آئیں جعلی خبر پھیلائیں، لوگوں کی کردار کشی کریں، اور اس کے بعد 30 لاکھ روپیہ اس کا میکسیمم جرمانہ ہے وہ ادا کریں، یا کہ 2-3 لاکھ روپے میں وکیل لے کے ہائی کورٹ چلے جائیں اور ہائی کورٹ جو ہے اس مقدمے کو سینے سے لگا کے بیٹھ جائے، اور سینے سے لگا کے بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ عیاشی کریں اور مزید اس طرح کا کام جاری رکھیں۔ یہ جو بھی اس کے جسے کہنا چاہیے محرر ہیں، جو بھی اس قانون کو لکھنے والے ہیں، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ جعلی خبر کی ونڈو کھولی ہے اور لوگوں کو رستہ دلایا۔ آپ پوچھیں گے کہ پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جعلی خبر لگا کے جس اکاؤنٹ کے اور جن اکاؤنٹ کے ذریعے اس نے لگائی ہے، اگر اس نے ٹویٹر پہ لگائی ہے تو ٹویٹر کا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے عدالت کے سامنے ڈیلیٹ کرے گا اور دوبارہ وہ قانون ایکٹیو نہیں ہوگا، نمبر 1۔ اگر اس نے یوٹیوب کے ذریعے لگائی ہے تو یوٹیوب کا وہ چینل ڈیلیٹ ہوگا، اگر اس نے فیس بک کے ذریعے لگائی ہے تو فیس بک کا وہ پیج ڈیلیٹ ہوگا، اور یہ اس کے جرمانے میں شامل ہوگا۔ پھر اس کا اکاؤنٹ اور اس کا موبائل اور اس کے نام پہ رجسٹر ہونے والے ہر موبائل کا پن کوڈ جو ہے وہ آپ اس ادارے کو، اگر وہ یوٹیوب ہے تو یوٹیوب کو، اگر وہ فیس بک ہے تو فیس بک کو، اور اگر وہ ٹویٹر ہے تو ٹویٹر کو، اگر وہ ٹک ٹاک ہے تو ٹک ٹاک کو رپورٹ ہوگا کہ اس شخص کے نام کے اوپر رجسٹر اگر کوئی پن کوڈ والا موبائل یا لیپ ٹاپ
آپ کے ہاں کوئی نیا اکاؤنٹ کھولنے کی کوشش کرے تو وہ اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے. یہ آپ انٹیمیٹ کریں گے. ان کے نمائندے پاکستان کے اندر موجود ہیں, ہونا یہ چاہیے تھا. ان نمائندوں کو اس کے اندر انٹیمیشن کرنے کو قانون کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا, نہیں کیا گیا, جو کہ بہت بڑا لوپ ہول اس کے اندر رہ گیا ہے. اب آ جائیے اس طرف کہ جناب یہ جو ایسا لوپ ہول کریٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہوگا, اس فیصلے کے خلاف اپیل جائے گی ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں. اب ہائی کورٹ کے اندر جس طرح کا آپ نے سٹف بھر دیا ہے, جس طرح کے ججز جو ہیں, لاوے ججز آپ نے اپوائنٹ کر دیے ہیں, انہوں نے کرنا یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے یوتھڑوں کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہونے دینی. اس کی مثالیں حال ہی کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہی قانون کے تحت قائم کیا گیا مقدمہ جو ہے, 3 مقدمے جو ہوتے ہیں وہ عمران ریاض خان کے خلاف وہ بھگت جاتے ہیں 3 ماہ کے اندر. اور جو نان یوتھیا لوگ ہوتے ہیں, صحافی ہوتے ہیں, ان کے مقدمات 6 سال تک یہی ججز, یہی یوتھڑ ججز جو ہیں وہ چلاتے ہیں, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. اور وہ مقدمے لگانے کے لیے آپ کو رشوت بھی دینا پڑتی ہے, ارجنٹ لگوانے کے لیے. مجھے یاد ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے استاد کو نیب نے پکڑ لیا, اور وہ استاد صاحب نے ساری عمر ایمانداری سے کام کیا ہوا تھا. ان کا مقدمہ جو تھا پہلے ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ کے یہ ججز جو ہے نا, جو کہتے ہیں کہ ایجنسیاں ملک نہیں چلا سکتی, ان ججز نے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا اور کیس مسترد کر دیا. پروفیسر صاحب کا ایک بچہ سرونگ کرنل بھی تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں یاد دہانی کروا دوں. تو پروفیسر صاحب اپنا کیس لے کے سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت مقرر کروانے کے لیے انہیں ایک دفعہ 2.5 لاکھ روپے دینا پڑا, ایک دفعہ 3.5 لاکھ روپیہ وکیل کے سٹاف کو دینا پڑتا تھا, تاکہ وہ متعلقہ جگہ پہ جا کے رشوت دیتا تھا اور پھر ان کا مقدمہ لگتا تھا. یہ میں عمر عطا بندیال اور گلزاری لال کے دور کی بات کر رہا ہوں, کہیں قاضی صاحب کے اوپر نہ معاملہ لے جائیے گا. اس دور کے اندر ایسی سپریم کورٹ کے جیسی عدالت میں اندھی مچی ہوئی تھی کہ ارجنٹ کیس کی درخواست جب دیتے تھے, اس ارجنٹ کیس کی درخواست کو انٹرٹین ہونے کے لیے بھی آپ کو 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے رشوت دینا پڑتی تھی. پروفیسر صاحب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں, میرے محلے میں ہی رہتے ہیں, ہمسائے میں ہی. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی جو ہے وہ یادداشتیں لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کیا اندھی مچی ہوئی تھی. تو اب اس پس منظر میں یہ قاضی صاحب کا دور اور کچھ چند مہینے رہ گیا, اس کے بعد پھر وہ اندھی مچ جانی ہے. تو میرا مطلب ہے ہائی کورٹ میں تو پہلے ہی اندھی مچی ہوئی ہے, میرا اپنا کیس نہیں لگن ڈیا. لاسٹ ٹائم بھی لیفٹ اوور ہوا تھا, اور ٹپیکل طریقہ ہے جناب, آپ کو بلا لیا جائے اور سارا دن آپ کھڑے رہیں, اور شام کو جج صاحب تجاہل عارفانہ سے کہہ دیں لیفٹ اوور, اور آپ 3 بجے ہاتھ پرانے پھوسڑے بسنتے اور گھر آ گئے. ٹھیک ہے, آپ گھر آ جائیں اور گھر والے پوچھیں کیا ہوا ہے, آپ کہیں جناب کیس کی سماعت نہیں ہوئی. تو پھر آگے سے معصومانہ سوال ہوتا, اگر سماعت نہیں ہونی تھی سارا دن ہوتے کھجل کیوں دے رہے ہو؟ بھی کھجل اس لیے ہوتے رہے ہیں کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہو گئے اور غلطی سے اس کیس کا نام کال ہو گیا تو آپ تلے گئے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ اگر وہاں پہ صورتحال ہے تو بھائی اس قانون کا پھر کس طرح مس یوز نہیں ہوگا, خاص طور پہ ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر جس مقدار جس تعداد کے اندر منیب اختر, محسن کیانی, ٹھیک ہے, یہ بھرے ہوئے ہیں. تو بھائی جان پھر کیوں ایک نیا انسٹرومنٹ دے رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور ٹریبیونل کے جج لگاتے ہوئے بھی آپ کا ہاسا نکل جانا ہے. میں ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل ٹائپ کے بندے کو جو کہ چاچو کا کے دور کے اندر رہا ہوا تھا, میں ان سے سن رہا تھا, اور اس بندے کی باتوں سے یوتھیاپا جھلک رہا تھا, چھلک کے باہر گر رہا تھا. میں کہا یار, یعنی اس کو چاچو اٹارنی جنرل لگانے لگے تھے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی یہ پوسٹ انجوائے کر چکا ہے, یہ اتنا بڑا یوتھڑ ہے. اور چونکہ
شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو ماشاءاللہ وہ بہت اچھے لگتے ہیں لوگ جو منہ کے اوپر ان کی چاپلوسی کریں اور نجی محافل میں بیٹھ کے ان کو اور مریم نواز شریف کو کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائیں، ان کو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کو چن چن کے اعلیٰ عہدے دیتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کے اندر بھی جو ٹریبیونلز بنیں گے، ان ٹریبیونلز کے اندر چن چن کے یوتھیے لگائے جائیں گے۔ یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے، میاں نواز شریف سے کوئی صحیح بندہ لگ ہی نہیں سکتا، ثاقب نثار اس کا لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جتنے ہوں گے نا بدستیانت لوگ، چونکہ وہ میاں منہ کے اوپر آ کے نواز شریف صاحب کی تعریفیں کریں گے اور نجی محافل میں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کا، مریم نواز شریف کا، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ آج کل بھی چن چن کے ان کو اعلیٰ عہدوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو 3 سال 7 ماہ 21 دن ہی لا آفیسرز کو سرکاری عہدے انجوائے کروائے گئے نا۔ اس وقت دیکھیں وہ ننگی تلواریں بنے ہوئے ہیں اس آس میں کہ جب دوبارہ حکومت آئے گی تو ان کو پھر وہ عہدے جو ہیں وہ انجوائے کروائے جائیں گے۔ یہاں پہ تارڑ صاحب کی لیگیسی ہی پوری نہیں ہو پا رہی، وہ چن چن کے اپنے خاندان کے، اپنی برادری کے، اپنے گروپ کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کروا رہے ہیں جو پی ایم ایل این کو، میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو کسی فورم کے اوپر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا، زیادہ سے زیادہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا لائسنس معطل کر دیتا نا محسن کیانی، وہ بولتا تو صحیح نا وہاں پہ، ٹھیک ہے، نہیں بولا۔ یہ ہے شاہکار جو یہ تارڑ نے، اعظم نذیر تارڑ نے چن چن کے عدالتوں کے اندر لگائے ہیں کہ نواز شریف کی، شہباز شریف کی، ان کی حکومت کی ایسی تیزی پھر جائے۔ آپ نے گروپ جو ہے نا، گروپ مینٹین کرنا ہے اور اپنے گروپ کو بچاتے بچاتے اعظم نذیر تارڑ صاحب پوری پی ایم ایل این گورنمنٹ کا ایسی تیزی پھروانے لگے۔ کیا پھروانے لگے وہ ہم آپ کو الگ سے کسی ویلاگ میں عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔